باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 818 میں فرماتے ہیں کہ اذا صنع برجا فی دارہ لتعشش فیہ الحمام فیصطادها فعششت فیہ لم یملکھا۔ برج کا مطلب گنبد ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی گول نما کوئی گنبد کیا بنا دیا، گول سی ایک چیز بنا دی۔ وہ کیوں بنائی؟ لتعشش فیہ الحمام، تاکہ جو کبوتر ہیں وہ آئیں اور اس کے اندر کیا ہے گھونسلہ بنائیں، اپنا گھونسلہ کیا ہے وہ وہاں پہ بنائیں۔ فیصطادها، جب وہ گھونسلہ بنائیں گے تو پھر یہ ان کا کیا کرے گا، شکار کرے گا، انہیں پکڑے گا۔ فعششت فیہ، اب جو ہے وہ کبوتروں نے کیا کیا، اس کے اندر گھونسلہ بنا دیا۔ اس نے جو گول سی چیز گھر میں بنائی تھی، گنبد ایک بنایا تھا برج، اس کے اندر جو ہے وہ کبوتروں نے گھونسلہ بنا دیا، تو گھونسلہ بنانے کی وجہ سے لم یملکھا، یہ ان کا مالک نہیں ہوگا، کیونکہ مالک بننے کے لیے جو 3 طریقے ہم بیان کر رہے تھے ان میں سے یہ 3 طریقوں میں سے نہیں ہے۔ ان میں سے ایک پہلا طریقہ کیا تھا، اس کو پکڑ لینا، ہاتھ سے پکڑنا، تو یہ ہاتھ سے پکڑ بھی نہیں رہا، کوئی چیز اس کو مار بھی نہیں رہا، تیر وغیرہ جو دوسرے طریقے تھے، تو فقط اس کے گھر میں آ کے گھونسلہ بنا دیا، اور اس نے کوئی پھندا وغیرہ بھی نہیں بنایا۔ ایک تو وہاں پہ کیا بنایا تھا ہم نے کہ کوئی جال وغیرہ رکھتا ہے، اس میں آ کے پھنس جاتا ہے، تو یہ کوئی پھندا وغیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک چیز اس نے بنائی، ایسے دیوار کے اندر کوئی اس نے گول سی چیز بنا دی، تو اس کے اندر انہوں نے خود ہی کیا اپنا گھونسلہ بنا لیا، تو لہٰذا اس کے اوپر جو احکام ہے وہ پھندے کے اور وہ تیر مارنے کے اور پکڑنے کے کیا احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا فقط جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اس طرح کی چیزیں بنا دے، روشن دان وغیرہ، اور کہ جن کے اندر وہ جو ہے وہ گھونسلے بنائیں، اور پھر گھونسلے بنانے کے بعد یہ کہ میں ان کا مالک ہو گیا ہوں، یہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو طریقہ ہے وہ پرندوں کو ملک میں لینے کا طریقہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَكُونُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کبوتروں کے اوپر اس کا کیا ہوگا، زیادہ حق ہوگا، من غیرہی، اس کے غیر کی نسبت سے، یعنی اس بندے کو حق ہوگا کہ یہ ان کو کیا کرے، پکڑ لے اور ان کا کیا کرے، شکار کرے۔ مَا لَمْ تَتْرُكُوا بِالْمَرَّةِ، جب تک یہ مکمل طور پہ ان کو چھوڑ نہیں دیتا، یعنی اس حمام کو اور ان پرندوں کو مکمل طور پہ یہ چھوڑ نہیں دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو آپ لوگوں کے لیے مباح کیا، کوئی بھی آ کے لینا چاہے لے کر جا سکتا ہے، ایسا وہ نہیں کہتا، تو اس کا حق کیا ہے، اس کے اوپر رہے گا۔ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ أَخْذُهَا، پس جو ہے وہ جو دوسرا بندہ ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آ کے اس کو پکڑ کے لے جائے، اب اصطیادها، یا اس کا کیا کرے، شکار کرے، من دون اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ فلو فعل، اگر اس غیر نے ایسا کر لیا، یعنی اس کی اجازت کے بغیر آ کے شکار وغیرہ کر لیا، تو لم یملکھا، تو اس کے کیا مالک بھی نہیں بنے گا، کیونکہ یہاں پہ اس کا حق کیا ہو چکا ہے، اس کا حق ثابت ہو چکا ہے، تو لہٰذا جب اس کا حق ہے تو آگے جا کے مسئلہ بیان کریں گے کہ ہر وہ جانور، ہر وہ پرندہ جس کے اوپر دوسرا حق رکھتا ہے، اگرچہ وہ اس کی ملک نہ بھی ہو، تو دوسرا جب حق رکھتا ہے تو اس کو شکار کرنے سے انسان کیا اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ تو یہ قانون یہی رہے گا کہ جس کے گھر میں جو ہے وہ گھونسلے بنے ہوئے ہیں، تو وہ جو گھر والا ہے اس کا کیا بنتا ہے، اس کے اوپر کیا بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ اچھا جی، یکفی فی تملک النحل غیر المملوکۃ اخذ امیرہا، یعنی یکفی اخذ امیرہا، نحل یعنی وہ جو شہد کی مکھیاں ہیں جو غیر مملوک ہیں، یعنی کسی کی ملک میں نہیں ہیں، جنگل وغیرہ میں یہ باہر ہیں، ان کو ملک میں لینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اخذ امیرہا، کہ ان مکھیوں کا جو امیر ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، ملکہ کہتے ہیں، اس کو کیا ہے یہ پکڑ لے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر اس کا جو امیر ہے اس کو پکڑ لیا اس نے، تو پھر اس کے پیچھے جو پورا گروہ ہوگا جو اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کا بھی یہ کیا ہو جائے گا، مالک بن جائے گا، یعنی ہر مکھی کو جو ہے وہ جالے میں ڈالنا اور پکڑنا کیا یہ شرط نہیں ہوگا۔ فمن اخذہ من الجبال، مثال کے طور پہ پہاڑوں سے جس نے جو ہے وہ اخذہ، وہ جو مکھیوں کا امیر ہے اسے کیا ہے اس نے پکڑ لیا ہے،
وقاصد تملک کا ہو، اور اس نے نیت بھی کر لی کہ میں اس نیت سے پکڑ رہا ہوں کہ اس کو کیا اپنی ملک میں لوں گا، تو مالک کا ہو تو وہ اس امیر کا بھی مالک ہو جائے گا، وہ مالک کل ما تتبعہ، اور ہر اس مکھی کا مالک ہوگا من النحل، ہر اس مکھی کا کہ جو اس کی کیا ہوگی پیروی میں آئے گی اتباع کرتے ہوئے، یعنی وہ مکھیاں کہ مما تسیر بسیرہ، کہ جو اس امیر کے چلنے کے ساتھ چلتی ہیں، وہ تقف بوقوفہ، اور اس کے کھڑے ہونے سے رک جاتی ہیں، وتدخل الکن وتخرج منہ، اور وہ جو گھر ہے ان کا کن، اس میں یہ داخل ہوتی ہیں اور اس سے خارج ہوتی ہیں بدخول ہی و خروج ہی، اسی امیر کے داخل ہونے سے اور اسی امیر کے کیا ہے خارج ہونے سے۔ تو یہاں پہ سیسی ثانی نے جو تعبیر استعمال کی وہ امیر کے کیا ہے استعمال کی، اس کی جو ملکہ کی اصطلاح کیا ہے استعمال نہیں کی، یعنی اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے سردار مذکر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں تحقیق کریں، دیکھیں کہ کیا جو مکھیوں کا بڑا سردار ہے کہ جس کے پیچھے وہ ساری چلتی ہیں وہ ملکہ ہوتی ہے یا امیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگا کی معلومات کے مطابق کیا ہے جی وہ امیر ہوتا ہے۔ اذا اخذ حیوانا ثم افلت من یدہ، اس نے جو ہے وہ حیوان کو پکڑ لیا لیکن ہوا کیا کہ افلت من یدہ، وہ اس کے ہاتھ سے کیا ہے پھسل گیا، نکل گیا، فرار کر گیا۔ اس نے اخذ خود پکڑا تھا، یہ پہلا طریقہ تھا نا ملک میں لینے کا، خود پکڑنا، یا دوسرا طریقہ کیا تھا اس نے جو ہے وہ جال لگایا تھا اس میں پھنس گیا، او وقع فی شبکۃ واثبتتہ، یعنی وہ جانور پھنس گیا، واقعہ ہو گیا، گر گیا، فی شبکۃ اس کے جال میں، واثبتتہ اور اس جال نے اسے پکڑ بھی لیا، اسے کیا ہے ٹھہرا دیا، ثابت کر دیا، لیکن ثم انفلت منہا یعنی پھر وہ اس جال سے بھی کیا ہے فرار کر گیا۔ یہ دوسرا طریقہ تھا جال میں ڈالنے والا۔ تیسرا طریقہ کیا تھا، اسے وہ مارنے والا تھا نا تیر وغیرہ کے ذریعے سے، اور رماہ، یا اس نے اسے تیر مارا تھا، فجرحہ جرحا مثبتا، اس نے اسے ایسا زخم دیا کہ جو مثبت ہے، یعنی جو اسے کیا روک دیتا ہے، یعنی زخم کی وجہ سے وہ ایک دفعہ گر گیا، رک گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا جو شکار کا یہ طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ کیا ہو جاتا ہے مالک ہو جاتا ہے۔ لیکن اب صورتحال کیا بنے کہ ثم برئ من الجرح الذی صابہ، کہ جو زخم اسے لگا تھا اس سے وہ پھر ٹھیک ہو گیا، پہلے زخم کی وجہ سے گرا کچھ دیر کے لیے، پھر اس سے ٹھیک ہو گیا، اور فعاد ممتنعا کالاول، تو اب وہ دوبارہ ممتنع بن گیا جیسا کہ شروع میں تھا، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں، جو اس جانور کی سرکشی ہے، ممتنع ہے، اپنے آپ کو کسی قابو میں نہ دینا، یہ پہلے کی طرح کیا ہے واپس آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ہاتھ میں تھا تو اسے کیا کہتے ہیں وہ ممتنع نہیں رہا، مثبت ہو گیا، یعنی اس کو ثابت اس نے کر لیا اپنے ہاتھ میں، جال میں تھا ثابت ہو گیا، تیر لگا گر گیا ثابت ہو گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد کیا ہے یہ دوبارہ کیا ہے اس کی جو امتناع ہے وہ واپس آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ دو صورتیں ہیں کہ اگر ممتنعا کالاول، پہلے کی طرح کیا ہے دوبارہ امتناع آ گئی، پہلے کی طرح کیا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا، تو پھر تو جو ہے وہ صحیح ثانی کے مطابق یہ جانور اس کی ملک سے خارج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اور اس کے اوپر قابو کر لیتا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تیر اس کو میں نے مارا تھا، یا یہ پہلے میں نے اسے پکڑا تھا، یا یہ میرے جال میں پھنسا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پہلے کی طرح ہو گیا، بالکل امتناع اس کی پہلے کی طرح واپس آ گئی۔ دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلے کی طرح امتناع نہیں اس کی واپس پلٹی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کیا ہے یہ دوبارہ کیا ہے بھاگنے لگ گیا، مکمل پہلے کی طرح فٹ نہیں ہوا، یعنی تھوڑا بہت زخمی ہو گیا لیکن پھر بھی کیا ہے تھوڑا بہت بھاگ رہا ہے، وہ پہلے والی سپیڈ نہیں ہے، جال کے اندر پھنسا تھا تو اب اس کو کچھ ایسے چوٹیں لگی ہیں کہ اب وہ دوبارہ صحیح سے نہیں بھاگ پا رہا، تو یہ والی جو صورتحال ہے نا یہاں پہ وہ اس کی ملک کے اوپر کیا رہتا ہے باقی رہتا ہے، یا اس کا حق اس کے اوپر کیا رہتا ہے باقی رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کیا انہوں نے نقطہ کہا کہ فعاد ممتنعا کالاول، کہ عاد ممتنعا کالاول ہے کہ وہ واپس آ گیا ممتنع کی صورت میں جیسا کہ شروع میں تھا۔ تو اب یہاں پہ فعل یخرج بذلک عن من ملکہ، کیا اس کے ذریعے سے اس کی ملک سے خارج ہو جائے گا، یہ پہلا قول ہو گیا نا، یخرج بذلک من ملکی، پہلی وجہ ہوگی۔ یا دوسری وجہ کیا ہے کہ ام یبقی فی ملکہ، یا وہ اس کی ملک میں باقی رہے گا،
یعنی ملک میں باقی رہنے کا کیا مطلب ہے کہ بحیث لو استادہ غیرہ، کہ اگر کوئی اور جو ہے وہ اس کا شکار کر لے تو لم یملک ہو، تو وہ اور بندہ اس کا مالک نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کی ملک پہ باقی ہے۔ اور وواجب علی دفع الی مالک ہے، اور اگر وہ شکار کر بھی لیتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو وہ پلٹائے اس کے مالک کی طرف، جیسے کہ کوئی بھی جانور انسان پکڑتا ہے اور اس کے مالک انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کی طرف پلٹانا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کیا دو وجہ ہیں فقہا کے درمیان، پہلی وجہ کہ ملک سے خارج ہو گیا، دوسری کہ ملک کے اوپر باقی ہے۔ والصحیح هو الاول، صحیح کیا ہے کہ یہ پہلی وجہ ہے، یعنی یہ اس کی ملک سے کیا ہوتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ نعم لو انفلت من یدہ او من شبکتہ او باری من جرہ ولکن من دون ان یستعید تمام امتناعہ۔ اب دوسرا آپشن کیا ہے کہ مکمل طور پہ کیا ہے، اس کا امتناع واپس نہیں آیا، یعنی انفلت من یدہ، وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، فرار کر گیا، اس کے جال سے نکل گیا، یا وہ زخم سے دوبارہ کیا فٹ ہو گیا۔ ولیکن من دون ان یستعید، لیکن بغیر اس کے کہ ان یستعید، کہ یہ واپس پلٹا لے تمام امتناعی، اپنی تمام امتناع کو، جو اس کی تمام سرکشی تھی پہلے کی طرح، یہ جس طریقے سے ممتنع تھا، اس کے ہاتھ سے بھاگ رہا تھا، وہ پہلے والی کیفیت کو یہ واپس نہیں پلٹا پایا حیوان، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ باقیہ فی ملک ہی، تو اب یہ جو جانور ہے وہ اس کی ملک کے اوپر کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ وہکذا الحال، اور بالکل یہی صورتحال ہوگی کہ لو اطلق الحیوان من یدہ او شبکتہ بعد اصطیادہ، کہ اگر حیوان جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا اس کے جو ہے وہ جال سے نکل جاتا ہے، لیکن اس نے اس کا شکار کر لیا تھا، اصطیاد ہو چکی تھی، فإنہ اذا استعاد امتناعہ الاول، یا کہ جب وہ حیوان کیا ہے واپس پلٹا لے اپنی جو امتناع اول تھی، پہلے والی جو اس کی سرکشی تھی، اس کو وہ واپس لے کر آ جائے، تو خرج عن ملکی، تو یہاں سے وہ اپنی ملک سے کیا ہو جائے گا، حیوان اپنی ملک کہہ رہا ہوں، اس بندے کی ملک سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ یعنی شکار کرنے کے بعد اور جال میں پھنسنے کے بعد اگر حیوان جو ہے وہ فرار کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو اب اگر وہ پہلے کی طرح ایکٹیو ہو گیا ہے بالکل، تو اب وہ اس کی ملک سے کیا ہے، نکل جائے گا۔ فیجوز لغیرہ، پس جب اس کی ملک سے نکل گیا تو لغیرہ ہی، جو اس کا غیر ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ استعاد ہو، کہ وہ اس جانور کا دوبارہ شکار کریں، وہ یملک بذالک، اور اسی شکار کے ذریعے سے وہ اس کا کیا ہو جائے گا، مالک ہو جائے گا۔ ولیس للاول الرجوع علیہ، اور پہلے والا جو بندہ ہے کہ جس کے شکار کے بعد یہ فرار کر گیا وہاں سے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے اول کے لیے کہ وہ اس کے اوپر رجوع کرے اور کہے کہ بھی میرا جانور تم کیا کرو، واپس کرو۔ اچھا، اما فی غیر ہذہ صورہ، لیکن اس صورت کے علاوہ، کما لو اطلقہ بعد جرحہ بجراحۃ تمنعہ من العدو، اطلقہ، کہ یہ اس جانور کو خود چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود نہیں نکلتا جانور، اس نے خود کیا جانور کو چھوڑا ہے، کب چھوڑا ہے، بعد جرحہ بجراحۃ، کہ جب اس نے اسے زخم لگا دیا تھا، اور ایسا زخم کہ تمنعہ من العدو، کہ جو اس کے لیے مانع ہے، عدو دوڑنے سے اس کے لیے مانع ہے، او کسر جناحہ، یا اس نے اس کے وہ پر کیا ہے، توڑ دیے تھے، کہ المان من طیران ہی، کہ جو اس پرندے کے اڑنے سے کیا بن گئے ہیں، مانع بن گیا۔ تو اب اگر اس نے خود چھوڑ دیا ہے تو پھر کیا ہے، پھر اس کی دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فَإِن لَمْ يَقْصُدْ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ، اگر اس نے اس سے یہ ارادہ نہیں کیا کہ وہ اس جانور سے کیا کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، اعراض یعنی وہ اس کو چھوڑ رہا ہے اور وہ اس کو دوبارہ اپنی ملکیت میں بھی کیا نہیں لے گا، اسے کیا کہتے ہیں، آزاد کرنا۔ اگر اس نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ وہ اس پرندے کو یا اس جانور کو جو ہے وہ اعراض کر رہا ہے، بس ایسے اس نے چھوڑ دیا، اس نے کیا پکڑ کے کیا پکا رکھنا ہے، بس پکڑ لیا، زخمی ہو گیا اور جانور خود نہیں بھاگ پایا، لیکن اس نے خود ہی کیا اس کو چھوڑ دیا، لیکن چھوڑنے کے اوپر یہ نیت نہیں تھی کہ میں اسے آزاد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ لم یخرج عن ملکہ بمجرد ذالک ایضا، کدھر گیا، ہاں، فلا اشکال، فإن لم یقصد عنہ فلا اشکال فی عدم خروج عن ملکی، تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ اس کی ملک سے کیا خارج نہیں ہوتا۔ فلا یملکہ غیرہ باستعادہ، پس اس جانور کا مالک نہیں بنتا کوئی دوسرا اگر وہ اس کا کیا کرتا ہے، شکار کرتا ہے۔ یعنی صورتحال یہ بن رہی ہے کہ کسی جانور کو شکار کرنے کے بعد
مکمل اسے پکڑ کے رکھنا کیا ہے ضروری نہیں ہے. یعنی اگر شکار کر لیا اور وہ جانور کیا ہے بالکل قابو میں آ گیا، قابو میں آنے کے بعد وہ خود فرار نہیں کر سکتا جانور، تو خود وہ اسے کیا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ اسے چھوڑے گا اور چھوڑنے کے بعد نیت اس کی یہ نہیں ہوگی کہ میں جو ہے وہ اسے آزاد کر رہا ہوں، وہ جانور اس کی ملک بھی کیا باقی رہے گا. بس یہ کیا شکار کرتا ہے یا جانوروں کو قابو کرے، اور قابو کرنے کے بعد کیا اسے چھوڑتا ہے. تو اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھی اس جنگل میں جو جانور ہیں سب کا کیا میں نے شکار کیا ہوا ہے، شکار کرنے کے بعد میں نے خود کیا ہے انہیں کھلا چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا وہ میری ملک میں ہے اور کوئی اس کا کیا شکار نہ کرے. تو لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے تو جانور کو قابو کر کے نہیں رکھا ہوا، پرندے آپ نے کہاں قابو کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا کہے گا کہ نہیں میں نے قابو کیا ہوا ہے انہیں، قابو کرنے کے بعد یہ فرار نہیں ہوئے، میں نے خود کیا ہے انہیں چھوڑا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ قابو کر کے رکھنا کیا ہے ملک میں باقی رکھنے کے لیے شرط نہیں ہوتا. ایک دفعہ قابو کر لیا اس کے بعد کیا آزاد کر دے، یعنی چھوڑ دے، انہیں کھلا چھوڑ دے. آزاد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ملک سے نہ نکالے اپنی، تو یہ اس کی ملک پہ کیا رہتے ہیں باقی رہتے ہیں. تو یہ پہلی صورت ہو گئی کہ اس کا جو قصد ہے وہ اس حیوان یا پرندے سے یہ اعراض کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دینا، ملکیت ختم کر دینا، یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اچھا، وَإِنْ قَصَدَ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ، اور اگر اس نے یہ نیت کیا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، بالکل آزاد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب میرا کوئی اس جانور سے اور پرندے سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اعراض کر دیا کہ اب میرا کوئی واسطہ اس سے نہیں ہوگا، تو لم یخرج عن ملکہ بمجرد ذالک ایضاً، تو فقط اتنی نیت کرنے سے کہ اب میرا اس جانور سے واسطہ نہیں ہوگا، اتنی نیت کرنے سے وہ جانور اس کی ملک سے خارج نہیں ہوگا. ہم کہیں اس کی ملک ختم ہوگی کیونکہ اس نے اس سے تعلق توڑ دیا، واسطہ توڑ دیا، کہتے نہیں اس سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نیت کیا کرنی پڑے گی، یہ نیت کرنی پڑے گی کہ ہاں میں نے اس سے اس طریقے سے واسطہ توڑا ہے کہ دوسروں کے لیے میں اسے کیا کرتا ہوں مباح کرتا ہوں. کہ اب کوئی بھی بندہ ہے اسے پکڑ کے لے جائے تو میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں مباح کرتا ہوں. تو لہٰذا جانور سے تعلق توڑ دینا، پرندے سے تعلق توڑ دینا وہ دو طرح کا ہے. ایک دفعہ تعلق توڑ دینا ہے اور ساتھ یہ نیت نہیں ہے کہ دوسرے آ کے اس کو ملک میں لے لیں، نہیں، اس نے فقط ابھی تعلق توڑ دیا ہے لیکن یہ بھی نیت نہیں کہ دوسروں کے لیے مباح کر رہا ہوں، تو پھر دوسروں سے نہیں لے سکتے. یہ جانور اس کی ملکیت پہ باقی رہیں گے، ملکیت پہ باقی رہیں گے لیکن تعلق کیا اس نے توڑا ہوا ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ تعلق توڑ رہا ہے اور نیت بھی یہ ہے کہ دوسرے سے کیا ہے ملک میں لے لیں. تو عام طور پہ جو جانوروں سے تعلق یا پرندے سے تعلق توڑا جاتا ہے وہ اسی نیت پہ ہوتا ہے کہ بھئی دوسرا کوئی لینا چاہے تو لے جائے، ہماری طرف سے کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. تو فقط جو ہے وہ تعلق توڑ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے وہ نیت یہ کرنا کہ یہ مباح کر لائے دوسروں کے لیے، یہ بھی کیا ضروری ہے. یعنی نعم اذا اباح تملکہ للآخرین، کہ اگر اس نے مباح قرار دیا کس چیز کو کہ تملکہ ہو، کہ اس جانور کو ملک میں لے لیں، کس کے لیے مباح قرار دیا، آخرین دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے جانور کو ملک میں لینا مباح قرار دیا. فبادر شخص الی تملکہ، تو اب ایک بندے نے جو ہے وہ جلدی کی اور اس کو ملک میں لے لیا، تو مالک ہو تو وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کا کیا بن جائے گا، مالک بن جائے گا. وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ الرُّجُوعُ إِلَى الثَّانِي، تو یہاں پہ پھر پہلے کے لیے نہیں ہے، پہلے والے بندے کے لیے کہ وہ دوسری کی طرف رجوع کرے بعد تملک کی، اس کے کیا تملک کے بعد اسے کہے کہ نہیں جی میرا جانور تم واپس کرو، تو وہ ایسا نہیں کہہ سکتا. وہ کہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ کوئی بھی اس سے کیا ملک میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے، میں نے کیسے چھوڑ دیا. تو اس کے بعد کیا ہے اس کے پاس یہ آپشن نہیں رہتا کہ یہ رجوع کیا کرے. قد عرفت ان الصائد یملک صید بالاصطیاد مع قصد تملکہ اذا کان مباحا بالاصل، یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ جو صائد ہوتا ہے، شکاری جو ہوتا ہے، وہ شکار کا مالک بن جاتا ہے جب وہ شکار کرے اور اس کی نیت بھی کیا ہو، تملک کی ہو. مع قصد تملک، نیت بھی یہ ہو کہ میں کھیل کود نہیں رہا، فقط نشانے نہیں لگا رہا، بلکہ باقاعدہ کیا ہے میری نیت کیا ہے اس کو اپنی ملک میں لینا ہے. یہ کب ہوتا ہے، اذا کان مباحا بالاصل، کہ جب وہ شکار کیا ہو مباح بالاصل ہو. مباح بالاصل کا کیا مطلب ہے، یعنی غیر مملوکا للغیر ولا متعلقا لحقی، کہ جانور ایسا ہونا چاہیے، پرندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسی غیر کی ملک میں نہ ہو اور نہ ہی کیا ہے کسی اور کا حق اس کے اوپر متعلق ہو. ٹھیک ہے جی، تو اگر کوئی بندہ جاتا ہے کسی کی بھیڑ بکری اور باقی اس کا شکار کر کے لے آتا ہے تو وہ اس کا کیا مالک نہیں بنے گا. یا جو ہے وہ اس کے گھر میں جو ہے وہ گھونسلے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پرندے رہ رہے ہیں، وہاں پہ جا کے اسے پکڑ کے لے آتے ہیں پرندوں کو، تو یہ کیا اس کا مالک نہیں بنے گا، کیونکہ ان پرندوں کے اوپر حق کس کا ہے، اسی گھر والے کا کیا حق ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ شکار سے انسان پرندے کا یا جانور کا مالک بن جاتا ہے، وہ پرندے ہوتے ہیں اور وہ جانور ہوتے ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا، یعنی جنگل وغیرہ میں جو ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے.
وَإِذَا شَكَّ فِي ذَلِكَ بَنَا عَلَى الْأَوَّلِ، اور اگر اس کو جو ہے وہ اس میں شک ہو، ٹھیک ہے جی، کس بات میں شک ہو کہ کیا غیر اس کا مالک ہے یا غیر اس کا مالک نہیں ہے، تو بنا علی الاول، اول پہ بنا رکھے۔ اول سے کیا مراد ہوگی؟ ٹھیک ہے، یعنی اول سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیر مملوک، کہ وہ اس پہ بنا رکھے کہ یہ جو ہے کسی کے کیا ملک میں نہیں ہے۔ جنگل وغیرہ میں جگہ پہ کیا شک پڑے گا کہ یہ پرندے جو یہاں پہ گھوم رہے ہیں یا جانور کسی کے ملک میں ہیں یا ملک میں نہیں ہے، تو بنا کس پہ رکھے گا؟ یہ کسی کے ملک میں نہیں ہے۔ الا، مگر یہ کہ اذا کانت امارۃ علی الثانی، کہ یہاں پہ کوئی ایسی نشانی موجود ہو ان جانوروں یا پرندوں میں جو ثانی کے اوپر کیا ہے دلیل بنتی ہو۔ ثانی کیا مطلب؟ کہ یہ غیر کے لیے مملوک ہیں یا کسی اور کا کیا ہے ان کے اوپر حق ہے۔ کا آثار ید الغیر، جیسے دوسرے کی ملکیت کے آثار ہوں۔ ید سے مراد کیا ہے؟ ملکیت۔ جیسے دوسرے کا جو ہاتھ ہے، دوسرے کا جو ملکیت ہے، اس کے آثار اور نشانیاں کیا موجود ہیں۔ التی ہی عمارت الملکیت ہے، کہ جو نشانیاں کیا ہیں؟ ملکیت کی کیا بنتی ہیں؟ نشانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے قطوقن فی عنقہ، جانور کے گلے میں کیا ہے؟ ایک طوق ہے، ایک پٹا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا چلتا ہے کہ یہ گھوڑے کے گلے میں جو ہے وہ پٹا ہے، تو وہ گھوڑا کیا ہے؟ کسی کی ملک میں ہے۔ او قرۃ فی اذنہ، یا جو ہے وہ جانور کا جو کان ہے اس میں کیا ہے؟ ایک بالی ہے کوئی پڑی ہوئی یا کوئی سوراخ کیا ہوا ہے۔ او حبل مشدود فی رجلہ، یا جو ہے وہ ایسی رسی ہے کہ جو اس کی ٹانگ میں کیا بندھی ہوئی ہے۔ دون ما یوجب زوال ملکیت عنہ، لیکن ساتھ یہ نشانی بھی ہے اور دون ما، اور وہ نشانی بھی نہیں ہے کہ ما یوجب، جو اس بات کا سبب بنے کہ زوال ملکیت ہی، کہ اس جانور کی ملکیت ختم ہو گئی ہے عنہ، اس مالک اول سے۔ یعنی یہ بات تو ثابت ہے کہ کسی نے اسے پکڑا ہے، تبھی اس کے کان میں کیا بالی ڈالی، اس کی گردن میں رسی ڈالی، لیکن اب یہ ثابت نہیں ہوگا کہ پکڑنے کے بعد کیا اس نے سب کے لیے مباح کر کے چھوڑ دیا جنگل میں، یا مباح کے لیے چھوڑ نہیں دیا، تو لہٰذا اب بھی یہ جانور کیا رہے گا؟ اس کی ملک میں باقی رہے گا۔ یعنی اگر کسی جانور کے گلے میں پٹا ہے تو اسے یہ مراد لیا جائے گا کہ حتمی طور پر یہ کسی نہ کسی کے مالک ہے۔ ہاں، مالک کا پتہ نہیں ہے اس کے، جب مالک کا پتہ نہیں ہے تو اب یہاں پہ فقہ کے وہ احکام آئیں گے، گم شدہ کے جو احکام ہیں، جو کتاب اللقطہ میں کیا گزرے ہیں۔ تو لقطہ کے دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ جسے ضیاع کہتے ہیں، گم ہو جانا۔ ایک ہوتا ہے چیز کا بھول جانا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ امام بارگاہ وغیرہ میں مہمان آپ کے پاس آتے ہیں یا کوئی وضو کرتا ہے تو وہ اپنی انگوٹھی بھول گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مجہول المالک کہتے ہیں۔ مجہول المالک میں تو جو ہے وہ آپ اپنی ملک میں کبھی بھی اس کو نہیں لے سکتے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اعلان کروانا ہوتا ہے۔ اگر مالک تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ لقطہ میں کیا ہے کہ بندہ بھولا نہیں ہے، وہ چیز اس سے ضائع ہو گئی ہے، گر گئی ہے، وہ حفاظت نہیں کر پایا، صحیح طریقے سے اٹھا نہیں سکا، جیسے گلی میں اور رستے میں کیا پیسے گر جاتے ہیں۔ تو کسی کے گھر میں کوئی بندہ چیز بھول جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اس سے گم گئی ہے، ٹھیک ہے، گم جانا اور بھول جانا یہ دو کیا الگ عنوان ہیں۔ تو جو گلی وغیرہ میں چیز ملتی ہے اسے یہ نہیں کہتے کہ وہ چیز گلی میں رکھ کے بھول گیا، وہ تو نہیں کہ گلی میں رکھ کے بھولنا نہیں ہوتا، گلی میں کیا چیز گم ہو گئی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ گم ہونے کے اوپر کس کے احکام آتے ہیں؟ لقطہ کے آتے ہیں۔ وہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ بھی اگر اس کی نشانی موجود ہے کہ جس سے اس کے مالک تک پہنچا جا سکتا ہے تو پھر اعلان ضروری ہے، اگر نشانی اس کی موجود نہیں ہے تو پھر انسان اس کو اپنی ملک میں کیا ہے؟ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جانور کے اوپر بھی یہ احکام آئیں گے، یعنی یہ تو اس سے کہ یہ ثابت ہوگا کہ بھئی یہ جانور کسی کی ملک میں ہے کیونکہ گلے میں پٹا ہے، پاؤں میں کوئی رسی کا ٹکڑا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں چل رہا بھی کسی کا ہے یا نہیں ہے، تو اب یہ دیکھے گا کہ بھئی اس جنگل میں کوئی بندہ بھول گیا ہے یا یہ جانور اس سے گم گیا ہے، اس کے ریوڑ میں حفاظت نہیں کر سکا تو یہ کیا اس سے گم گیا ہے۔ تو جو اس سے ثابت ہوگا، لقطہ ثابت ہوتا ہے یا مجہول المالک ثابت ہوتا ہے، تو اسی کے احکام کیا ہے اس کے اوپر جاری ہو جائیں گے پھر۔ یعنی وَإِذَا عَلِمَ، اگر اس کو علم ہے کہ کون صید مملوکن، کہ یہ جو شکار ہے یہ مملوک ہے، کسی کی ملک میں ہے، تو واجب رَدُّهُ إِلَى مالکی، اس نے شکار پکڑ تو لیا لیکن علم کس بات کا ہوا کہ یہ گھوڑا جو بھی میں نے پکڑا ہے، یہ پرندہ پکڑا ہے، یہ تو کسی کا ہے جی، تو اب اس کے اوپر واجب کیا ہوتا ہے کہ رَدُّهُ إِلَى مالکہ، کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو پلٹائے کس کی طرف؟ مالک کی طرف۔ وَإِذَا جَهِلَ، اور اگر وہ اس کے مالک سے جاہل ہے، پتہ نہیں ہے اس کا مالک کون ہے، تو جرا علیہ حکم اللقطۃ، تو اس کے اوپر لقطہ کے احکام جاری ہوں گے کب؟ ان کانا ضائعا، اگر وہ کیا گم شدہ ہے، کوئی بھول نہیں گیا، گم شدہ ہے تو لقطہ کے احکام۔ لقطہ کے احکام میں کیا صورت ملے گی کہ اگر کوئی اس کی نشانی وغیرہ نہیں ہے
جس سے مالک تک پہنچا جا سکے تو یہ اس کو اپنی ملک میں لے سکتا ہے، صدقہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا کیا مطلب؟ یعنی یہ گم شدہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ کوئی گم نہیں ہوگی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ گم ہو جائے، پورا جانور ہے گھوڑا، یہ گم کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ بھول گیا ہوگا فرض کریں، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ جرا علیہ حکم مجہول المالک، تو اس کے اوپر احکام کون سے ہوں گے؟ مجہول المالک کے ہوں گے، اور مجہول المالک کو انسان اپنی ملک میں کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، یا حاکم شرع سے جو ہے وہ مراجعہ کرے، اور حاکم شرع کیا ہے؟ جو ذمہ داری اس کی بتائے اسی کے مطابق کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ ولا فرق فی ذلک بین الطیر وغیرہ، اس میں پرندہ ہو یا پرندے کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اس میں کیا فرق نہیں ہے۔ بس یہ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ جو کبوتر ہے، یہ جو طوطا ہے، یہ کسی کی ملک میں ہے، مملوک ہے، تو انسان اس کو کوئی اپنی ملک میں نہیں لے سکتا، مگر یہ کہ جب لقطہ ہونا کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے۔ لقطہ اگر گمشدہ ہونا ثابت نہیں ہوتا تو پھر وہ مجہول المالک ہی رہے گا، اس کو کیا صدقہ کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا مالک کی طرف سے۔ اچھا، نعم اذا مالک الطیر جناحیہ، اگر پرندہ ایسا ہے کہ اس کے دونوں پر کیا ہے؟ مکمل موجود ہیں، سلامت ہیں، اڑ سکتا ہے، تو جاز تملک ہو، تو اس کو اپنی ملک میں لینا جائز ہے، لمن اس کے لیے کہ یستولی علیہ، جو اس کے اوپر کیا کر لے؟ قبضہ کر لے۔ یعنی پرندے کے پر وغیرہ ٹھیک تھے، مکمل طور پہ اڑ سکتا ہے، وہ اس کے گھر میں آ گیا، اس نے اس کے اوپر کیا ہے؟ قبضہ کر لیا، شکار بھی نہیں کیا، استولی علیہ، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، تو یہ اس کو اپنی ملک میں کیا لے سکتا ہے؟ یہ کب لے سکتا ہے؟ کہ جب اسے یہ پتہ ہے کہ یہ پرندہ ہے تو مملوک، یہ پتہ ہے کہ کسی کا ہے، ایسے جنگل وغیرہ سے نہیں آیا، کسی گھر سے آیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مجہول المالک ہے، تو مجہول المالک والا جو پرندہ ہوتا ہے انسان اس کو اپنی ملک میں کیا لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی گھر کبوتر اڑ کے آ جائے تو انسان کیا اس کو اپنے قبضے میں لے لے، لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ یہ ہمارے فلاں پڑوسی کا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ فلاں بندے کا ہے، مالک کا پتہ چل جائے، پھر اسے ملک میں کیا انسان نہیں لے سکتا۔ تو اگر مالک مجہول ہے پرندوں کا تو انسان ان پرندوں کو کیا قبضے میں لے سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ پرندے اڑ سکتے ہوں، پر وغیرہ مکمل سلامت ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ زخمی ہو گیا، پر اس کا خراب ہو گیا، گر گیا، ٹھیک ہے، پھر یہ ملک میں لے لینی، پھر نہیں ہوگا، پھر مجہول مالک کے کیا احکام جاری ہوں گے۔ یہ مسئلہ وہاں پہ بھی گزرا تھا۔ تو جاز تملک ہو، یعنی اگر پرندے کے دونوں پر سلامت ہیں اور دونوں پر اس کے موجود ہیں، وہ مکمل خود اڑ رہا ہے، تو اس کو اپنی ملک میں لینا جائز ہے اس بندے کے لیے جو اس کے اوپر کیا ہے؟ ولایت اور قبضہ کر لے، سلطنت حاصل کر لے۔ وَإِن كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا، اگرچہ احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ احتیاط مستحب کیا ہے؟ کہ اجراء الحکم المذکور علیہ، کہ اس کے اوپر مذکورہ حکم جاری کرے، یعنی مجہول المالک والے لقطہ والا، اذا علم، کہ جب اسے اس بات کا یقین ہو کہ ان لہ مالکا ولم یعرفہ، یہ یقین ہو کہ اس پرندے کا کوئی مالک ہے لیکن وہ اسے جانتا نہ ہو۔ مالک ہونے کا یقین ہے، جانتا نہیں ہے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے، مجہول المالک والے احکام جاری کرے، جب اعلان وغیرہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن شرعی طور پہ جائز ہے کہ یہ اس کو کیا اپنی ملک میں لے لے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَمَّا مَعَ مَعْرِفَتِهِ، لیکن اگر اس کو علم ہے کس کا جی؟ مالک کا، مالک اس کو معرفت ہے، یعنی پتہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے، فَيَجِبُ رَدُّ إِلَيْهِ بِلَا إِشْكَالٍ، یہاں پر تو پھر کیا بغیر کسی اشکال کے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پرندہ کیا کرے؟ اس کو کیا کرے؟ واپس کرے۔ چلیں، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔